बताओ बेटा कि मतलब बाकी रिश्तेदार कहाँ थे? क्या बाकी रिश्तेदार नहीं देखते थे कि आपकी वालिदा के साथ इतना जुल्म हो रहा है? चाचू थे, पुप्पो थी, दादी थी, चाचियाँ भी थी, लेकिन वो लोग सब देखते थे लेकिन कुछ भी नहीं बोलते थे। वो डरते थे या सब बुरा नहीं लगता था? डरते थे वो लोग। और जब मम्मा का इंतकाल हुआ तब मैंने सबको बताया भी था कि मम्मा को कुछ नहीं हुआ, पापा ने मारा है। कोई भी नहीं सुन रहा था, उल्टा मुझे उसे मारा भी था। किसने मारा था? चाचू ने मारा था और दादी ने मारा था कि चुप कर जाओ, किसी को बोला तो मैं यही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। फिर आप चुप गई? फिर मैं चुप हो गई। इसके पीछे जो भाग रहा है ना बाप, वो इसलिए थोड़ी बड़ी थी, 13 साल की थी, ये बता सकती है हर एक चीज, तो वो सबूत को भी मुझे तो लगता है खत्म करना चाहता है। कि अब बाकी बच्चों से क्या नहीं है, उनको नहीं लेने की बात कर रहा, उनको नहीं छीनने की बात कर रहा, ये चाहिए उसको। अच्छा, फिर बताया क्या था लोगों को कि आपकी अम्मी को क्या हुआ है? उन्होंने क्या बताया था? चक्कर आ गए थे, गिर गई थी और टेबल लग गया था। सबको ये बताया? सबको यही बताया था। आपको पता है कि मैंने सारिम भाई के साथ बहुत शोज किए हैं, मैंने इनके बहुत सारे चैनल पे शोज देखे, लेकिन सारिम भाई मैंने आपकी आंखों में इतना गम आज पहली दफा मैंने इस तरह आपको देखा है। और इस बच्ची ने हम सबको जब आप इंसानियत भी रो रही है ना किसी को, तो फिर दिल ऐसे ही दुखता है जैसे अपने बच्चे पे दुखता है। इसके खेलने वाले ने एक छोटी बच्ची है जो मेरे सामने बैठी, और वो अपने माँ के कत्ल होने का पूरा सीन जो है वो हमें बता रही है। वो किस दिल से बता रही होगी, कितनी हिम्मत वाली ये लड़की है। हिम्मत नहीं है सनम, मजबूर है, क्या करे। आज इसका बस चले, मैं कहता हूँ ये जाके अपने हाथों से मार दे। वो बाप नहीं है। यही तो मैं लोगों को समझाता हूँ, जो रिश्ते नहीं निभाए जाते उनको नाम मत दो उन रिश्तों का। जब भाई भाई को कत्ल करता है तो उसको भाई मत पुकारो, वो कातिल है वो। ये बात और उनको माफ मत करो, उनको माफ मत करो। मैं खुद भी कहता हूँ, और अगर करोगे माफ तो फिर माशरे को भी तबाह कर दोगे और हर चीज को बर्बाद कर दोगे। आपको जहाँ पहले आप थी वहां पे आपको कौन लेके गया था? किसने आपको कहा कि आपकी सारे बहन, क्योंकि वो छोटे थे, आपने अकेले तो ये सब नहीं किया होगा। मैं एक बहन को लेकर निकली थी अपने साथ, छोटी अकेली निकली थी, रिक्शे में बैठकर मैं वहाँ इदारे तक पहुँची थी। उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं लिया था, बुशरा सैयद के पास भेजा था। फिर उन्होंने पूरा मेरा बयान लिया और फिर उसके बाद वो मुझे लेकर गई थी वहाँ। उसके दूसरे दिन ही पापा वहाँ उनके ऑफिस पहुँच गए थे बुशरा सैयद के। उनसे कहा कि उनको पता चल गया वहाँ पर है? किसने बताया? पता नहीं, उन्होंने पोस्टर लगाने आए थे वो उस इदारे के बाहर, तो जो गार्ड खड़े हुए थे उन्होंने बता दिया कि कल आपकी ये दोनों बच्चियाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमें एप्लीकेशन लिख कर दें कि अब कोई जुल्म नहीं होगा बच्ची, फिर हम आपको मिलने देंगे। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी पूरी और फिर खड़े हो कि अब मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो बुशरा सैयद ने कहा कि नहीं, हम जब तक नहीं मिलने देंगे तब तक आपकी बेटी की इजाज़त नहीं होगी। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन फाड़ दी और फिर चले गए। फिर 15 दिन बाद फिर आ गए कि नहीं मैं मिलना है, पाँव पकड़े कि मुझे मिलना है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उनको मिलने दिया, फिर मैं गई तो वहाँ गला पकड़ लिया मेरा पूरा, अलग रूम में ले गए। तुमने यहाँ पर किसी को बताया कि मैंने माँ को मारा था? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया कि आपने मम्मा को मारा था। फिर पेपर क्यों लिखा हुआ है? मैंने तो रिपोर्ट बना ली है, मैंने तस्वीरें खिंचवा ली हैं। वो तेरी माँ की 3 साल पहले की तस्वीरें जो है, ऑक्सीजन लगी हुई और हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ की रिपोर्ट्स पर डेट वही करवा लिए जब मम्मा का इंतकाल हुआ था। और ताकि लगे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत सारे सबूत ऐसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए 2-3-4 महीने में। तो कह रहे मैं तो मुजरिम में ठहरूंगा, तुम्हें मैं जेल में करवा दूंगा, किसी को मत बताना। मैंने कहा नहीं, मैं सबको बताऊंगी। क्या टाइम था जब उन्होंने आपके को मारा था, कत्ल किया था? 1:15 बजे। दोपहर का या रात का? दोपहर का। दोपहर का। अच्छा जी, मुफ्ती इकबाल लक्षणी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
اقبال نقشبندی صاحب، یقیناً آپ کو یہ کیس پتہ نہیں ہوگا، سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ 14 سال کی ایک معصوم بچی بیٹھی ہے جس کے والد نے اس کے سامنے اس کی ماں کو قتل کر دیا. ہمارا دین ایسے باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس کو سزا ملنی چاہیے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو خواتین یا ایون کوئی مرد جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کی کیا انتہا ہے جہاں تک اس کو برداشت کرنا صحیح ہے لیکن اس کے بعد برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسلام تو محبت عمل کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بے صبری ہو چکی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو جانوں سے مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر. تو وہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو رہا آپ کا اتنا کہ اس کو معاف کر دیا جائے. دیکھیں قرآن نے تو فرمایا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، قتل کا بدلہ قتل ہے. دوسرا یہ قصاص ہے. تیسرا اگر ہم رضامندی سے وہ بیٹھتے ہیں وہ رسا میت کے معاف کرتے ہیں تو پھر یقیناً معافی ہوگا. یہ ہمارے دین کا فیصلہ. ویسے ہے تو یہی کہ قتل کا بدلہ قتل، بری قصاص آ جاتی ہے. تو جب انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، میں سن رہا تھا، یقیناً میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. ایک ماں کو وہ کیسا ظالم شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ صفاقانہ عمل کر کے قتل کر دے، جان سے مار دے. وہ گھر سے نکال دیتا، کہیں ادارے میں بھیج دیتا، کسی ویلفیئر میں بھیج دیتا، چھوڑ دیتا، مگر جان سے نہیں مارنا چاہیے تھا اس کو. اچھا مجھے بچی بتا رہی ہے کہ جی امی پہ وہ اکثر ایک سوال اقبال صاحب سے، مفتی اقبال صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اکثر مفتی حضرات جو ہے وہ فتوے دیتے ہیں کہ جی واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ یہ واجب القتل ہے یا نہیں ہے، یا ان کی کیا سزا ہے؟ سزا تو ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے. کون دے گا، کون کرائے گا، کیسے ہوگا؟ ان بچوں کے سر پہ ہاتھ اب کون رکھے گا؟ ان کے ماں باپ کہاں سے لائے جائیں گے؟ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے ہمارا؟ دیکھیں ہاں یہ بات آپ کا سوال اہم ہے کہ واقعی وہ سزا تو ہے. یہ تو ہماری اس کی ریاست کی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہے. یہاں تو کہاں ہو گئے، یہاں تو کوئی انصاف ملتا ہی نہیں ہے. ہمارے اداروں کے اندر المیت یہ ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اب رہا اس بچی کے سر پہ ہاتھ دست شفقت کون رکھے گا؟ ایسا باپ تو کما حق کا وہ دست شفقت رکھ نہیں سکتا. جس نے ایک بچی کی ماں کو قتل کر دیا تو اس سے کیا خیر کی امید ابھی بھی کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ایک قاتل سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ظالم کو روکنا چاہیے اس کے ظلم سے. مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر ایک کلیئر اس میں کہ جو ہے واجب القتل ہے ایسے لوگ یا نہیں ہے؟ صرف یہ ایک چیز ذرا کلیئر کر دیں پلیز. دیکھیے اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. یقیناً تو قرآن میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے. اس کا اطلاق ظاہر پہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ قیامت کے دن ہی اس کو ہوگا، لیکن نہیں، دنیا میں بھی اس کو سزا ہونی چاہیے. اور قرآن بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، قتل ناحق کیا ہے، تو لہذا اس کی قصاص یہی ہے کہ اس کا بھی قتل ہو. بالکل یہ تو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. بہت شکریہ اقبال نقشبندی صاحب. مولانا اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں تینوں بیٹیوں سے، بہنوں سے ایک میسج لینا چاہوں گی. بیٹا، میرے بہن بھائیوں کو میرے پاس لایا جائے اور میرے پاپا کو سزا دی جائے. اس کی جگہ میں اس کو تو میں کہہ رہا ہوں نا، چھوٹی سی بچی ہے، اس پہ تو صرف پیار ہی آتا ہے بس. پیار ہی. ایک چیز میں اس کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سب صاحب اولاد ہے، سب کی اولادیں ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. ہماری جو پولیس والے لوگ ہیں ان میں اگر کوئی افسران یہ دیکھ رہا ہو، کوئی ڈی آئی جی لیول کا، کوئی ایس ایس پی لیول کا، کوئی آئی جی لیول کا، کوئی ایسا منسٹر پاورفل دیکھ رہا ہو، کم از کم وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو انصاف تک لے جا کر کے دنیا کو دکھائے تو صحیح، کچھ ایک مثال تو کوئی قائم کر دے. اور ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہم سب کو اس کا ساتھ، ہمیں قانون کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. بالکل.
اقرا، میں نے سوچا تھا جب پوری تمہاری کہانی سنی تو آخر میں صرف تم سے ایک سوال کروں گی. ماں، باپ، بہن، کوئی تو یاد آتا ہوگا کسی کے دل میں، تم کسی کے لیے تو تمہارے دل میں محبت ہوگی. ان کو کیا میسج دو گی اور عوام کو کیا کہو گی؟ آخری کوئی لائن اگر بولنا چاہو. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتی یا بہن سے پیار نہیں کرتی. بس زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میری امی دنیا کے سامنے بس یہ کہہ دے کہ نہیں اقرا میری اولاد ہے. میرے ابا فخر سے یہ کہہ سکے کہ نہیں اقرا میری اولاد ہے. جو ہوا سو ہوا، اقرا میری اولاد ہے. انشاءاللہ. جویریہ، میں یہی کہوں گی کہ مجھے بس میرے بھائی کا انصاف چاہیے. مجھے میرا مکان آپ لوگ دلوا دیں، اور جو آگے فیصلہ ہو میں اپنی زندگی میں جیسے جینا چاہتی ہوں. پر میں اپنے 4 لوگوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ انہوں نے جب میرے بھائی کو مار دیا، میری ماں کو مروا دیا، میرے باپ کو مار دیا، تو کیا پتا کل کو مجھے بھی مار دیں. بس میں سالم بھرنی میں رہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. جویریہ اور کنول کو انصاف چاہیے. خدا کی عدالت میں تو بے شک انصاف ملے گا. خدا کرے کہ ہمارے لوگ، ہمارا قانون اب بھی اسی دنیا میں ان کو انصاف دے دے. باقی اقرا، جو بھی ہوا، درگزر کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. بے شک اس کی غلطی ہے، ماں باپ کو کہوں گی اس کو معاف کر دیں. ماں باپ نے کوئی غلطی کی تو یہ دل بڑا کرے، یہ معاف کر دے. باقی حقیقت اور دلوں کے راز صرف خدا جانتا ہے. اجازت دیں، زندگی رہی اور خدا نے چاہا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. لیکن اب ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ ہماری وجہ سے جو معاشرہ آپ اور میں بناتے ہیں، ہماری وجہ سے بہت بچوں کی، بہت لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. آئیے پہلے خود کو بدلیں. بہت شکریہ.